میری زندگی کی ایک ایسی کہانی جو آج اس معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے سنانا چاہتی ہوں۔ اولاد کی خوشی سے محروم ہونے کے باوجود میں ایک خوبصورت ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ سائم میرا شوہر تھا، وہ میرا مان تھے، میری زندگی تھے۔ میری چھوٹی بہن سعدیہ نے مجھ سے پوچھا، باجی مجھے فدیہ کے گھر جانا ہے، سائم بھائی چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ سائم نے شوخ ہوتے ہوئے کہا، میری کیا مجال کہ ہوم منسٹر کے کسی حکم کے خلاف ورزی کروں۔ اچھا سعدیہ، واپسی سائم کے ساتھ ہوگی یا پھر آٹو کر کے واپس آ جاؤ گی؟ سعدیہ نے بھی شوخی کے ساتھ کہا، باجی یہ جیجا جی کس لیے ہے؟ سائم نے کہا کہ جیجا جی بوقت ضرورت ڈرائیور، خانسامہ، مالی، باڈی گارڈ، بس یوں سمجھو جیجا جی نہیں ہے، ایک ایسا کریکٹر ہے جسے آپ جب چاہے اپنے من پسند کردار میں ڈال لے۔ اچھا سائم، سعدیہ کو اپنے ساتھ واپس لے آئیے گا۔ مجھ سے امی نے ایک دو دفعہ کہا بھی سعدیہ کو سائم کے ساتھ مت بھیجا کرو، یہ مناسب نہیں ہے، مگر میں نے امی کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ امی سائم بہت مضبوط کردار کے مالک ہے اور ہماری سعدیہ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہے۔ سائم سعدیہ کو ایسے چاہتے ہیں جسے کوئی بھائی اپنے سگی بہن کو چاہتا ہے، بلکہ شاید اتنا اعتماد سگے بھائی پر بھی نہیں کیا جا سکتا جتنا میں سائم پر کرتی ہوں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور سائم اور سعدیہ کے شوخ جملوں کو سن کر میں بھی بہت محفوظ ہوتی تھی اور کبھی کبھی تو ان کے درمیان ریفری کا کردار بھی ادا کرتی۔ پھر جو کچھ ہوا اس کا نہ میں نے کبھی سوچا تھا، نہ کبھی میرے وہم و گمان میں تھا۔ اس دن لائٹ نہیں تھی، سائم اپنا موبائل گھر میں چھوڑ کر باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے وقت پاس کرنے کے لیے وہ موبائل اٹھا لیا اور گانے سننے کے لیے آڈیو لگا لی تو ایک عجیب سی آڈیو تھی۔ یہ آواز تو سعدیہ کی تھی، سعدیہ کے الفاظ تھے یا بم میں بتا نہیں سکتی۔ وہ سائم سے کہہ رہی تھی، سائم اب میں آپ کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ آگے کی گفتگو بتا رہی تھی کہ بات میرے تصور سے کہیں زیادہ آگے جا چکی ہے۔ سعدیہ پریگننٹ ہو چکی تھی۔ واٹس ایپ پر دیکھا تو ساری چیٹ ڈیلیٹ تھی۔ یہ آڈیو شاید موبائل کی گیلری میں ڈیلیٹ کرنا سیم بھول چکا تھا۔ میرے اعتماد کو کیسے ٹھیس پہنچائی۔ سائم جب گھر میں داخل ہوا تو میں نے یہ آڈیو اس کے سامنے رکھ دی۔ سائم نے صاف لفظوں میں مجھ سے کہا، اچھا ہوا تمہیں پتہ چل گیا، میں بھی کوئی مناسب موقع دیکھ کر تمہیں بتانے ہی والا تھا۔ دیکھو میں اور سعدیہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اگر تم اس کی بہن نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم کو طلاق نہیں دیتا۔ میں نے پٹی پٹی آنکھوں کے ساتھ سائم سے پوچھا، سائم کیا تم مجھ کو طلاق دے دو گے؟ ہاں، کیونکہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور امی کے گھر آ گئی۔ سعدیہ سے کہا، ناگن بھی ساتھ کر چھوڑ دیتی ہے، تو کیسی ناگن ہے؟ تو نے اپنی ہی بہن کی خوشیوں کو ڈس دیا، تو نے میرے سہاگ پر ڈاکہ ڈال دیا۔ باجی جو دل چاہے کہو، یہ آنسو کچھ دن میں خشک ہو جائیں گے۔ میں اور سائم کوشش کریں گے کہ آپ کی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ بکواس مت کرو، تم اور سائم دونوں ہی گندے ہو، نام مت لینا۔ سب کچھ تو میرا لٹ چکا تھا، اب مجھے تنہا اس آگ میں جلنا تھا۔ طلاق کے کاغذات مجھ تک پہنچ چکے تھے۔ سعدیہ اور سائم نے باقاعدہ کورٹ میرج کر لی۔ اب میں ایک ایسی آگ میں جل رہی ہوں جس کے شغلوں کو خود میں نے ہوا دی تھی۔ میں ہی تو کہتی تھی سائم بہت باکردار ہے، سعدیہ بہت نیک ہے، گندی تو لوگوں کے دماغوں اور آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو ہونا ہی تھا، میں ہی تو تھی ان شغلوں کی پرورش کرنے والی۔ اگر میں نے شریعت کی بات مانی ہوتی اور سالی بہنوئی میں کچھ قیود لگائی ہوتی تو آج مجھے ان شغلوں میں نہ جلنا پڑتا۔ شیطان اور نفس دونوں کو موقع دینا ہی سنگین غلطی ہے۔ آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ میری اس کہانی کو آپ لکھ دیجئے تاکہ آئندہ اور کوئی نادیہ ان شغلوں میں نہ جلے۔ یہ شعلے کہیں کسی پھپھی اور بھتیجی کو جلاتی ہے تو کہیں خالہ اور بانجی کو۔ آپ ان سب کو شعلوں میں جلنے سے بچا لیجئے، انہیں بتا دیجئے یہ شعلے جو انہیں جلاتے ہیں ان کی پرورش بھی یہ خود کرتی ہے۔
روشن خیالی اور ماڈرنزم کی آڑ میں مت پڑیے، صرف اسلام میں ہی نجات ہے، اسلام میں ہی سکون و راحت ہے۔ تو دوستو، نادیہ کی اس کہانی کو دوسروں تک پہنچائے، کیا پتہ کوئی اور نادیہ کے ان شعلوں میں جلنے سے بچ جائے۔